إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 11 پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین رکوع ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر تفسیر پڑھیں گے۔ وما قدر اللہ، اور نہیں قدر پہچانی ان سب نے، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق قدری، جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ اللہ نے گلہ کیا ہے انسانوں سے، شکوہ کیا ہے کہ انسانوں نے میری قدر نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ مزید تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں، اذ قالوا، جب ان سب نے کہا، ما انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، علی بشر، کسی انسان پر، من شیء، کوئی چیز۔ قل، آپ کہہ دو، من انزل الکتاب، کس نے اتاری وہ کتاب، الذی، جو کہ جاء بہ، لے کر آئے اسے موسیٰ علیہ السلام، نوراً، جو کہ نور ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس، تم سب کر دیتے ہو اسے، تم نے بنا لی ہے اس کو، قراطیس، ورق قراطیس نا قرطاس کی جمع ہے، قرطاس ایک ورق کو کہتے ہیں، کہ تم نے اس کتاب کے ورقے کر دیے، ٹکڑے کر دیے، تبدونہا، تم سب ظاہر کرتے ہو ان کو، وتخفون، اور تم چھپاتے ہو، کثیراً، بہت زیادہ، اس کتاب میں سے کچھ چیزیں تم ظاہر کر دیتے ہو اور اکثر چیزیں اس کتاب کی تم نے چھپائی ہوئی ہیں۔ وعلمتم، اور تم سب سکھائے گئے ہو، ما لم تعلموا، جو نہیں تم سب جانتے، تمہیں وہ چیزیں سکھائی گئیں جو تم سب نہیں جانتے تھے۔ انتم، تم، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، اگر یہ جواب نہ دیں تو آپ کہہ دو، اللہ ہی نے نازل کیا تھا، اللہ ہی نے وہ کتاب نازل کی۔ ثم، پھر، ذرہم، چھوڑو انہیں، فی خوضہم، اپنی غلط باتوں میں، یلعبون، وہ سب کھیلتے رہیں، وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو پھر انہیں۔ وہذا، کتاب، اور یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اسے، مبارکن، بڑی بابرکت والی ہے، بہت مبارک ہے، برکت دی ہوئی ہے، مصدقن، اور تصدیق کرنے والی ہے، الذی، اس کی، بین یدی، جو اس سے پہلے ہیں، اس سے پہلے جو کتابیں ہیں یہ کتاب ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلِتُنذِرَ، اور کیوں نازل کی، تاکہ آپ ڈرائیں، وَلِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، ام القرى، مکہ والوں کو، ام القرى، کہتے ہیں ماں کو، قرى قریہ کی جمع ہے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، قرى بستیوں کی ماں، مکہ المکرمہ، ان کو آپ ڈرائیں، ومن، اور جو حولہ، جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو بھی ڈرائیں، والذین، اور وہ لوگ جو، یؤمنون، وہ سب ایمان رکھتے ہیں، بالآخرہ، آخرت پر، یؤمنون بھی، وہ سب ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی، وہم، اور وہ، علی صلاتہم، اپنی نمازوں پر، یحافظون، پابندی کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن کا آخرت پر ایمان ہے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس بندے سے، جو افطرا، باندھ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، او قالا، یا وہ کہے، اوحیا الیہ، کہ وحی کی گئی ہے میری طرف، ولم یوحى الیہ شیء، اور حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف شیء، کچھ بھی۔ ومن قال، اور جو کہے، سأنزل، ان قریب میں اتاروں گا، مثلا، اس کی مثل، ما انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ نے، ولو ترا، اور کاش کہ آپ دیکھتے، اذ الظالمون، جب یہ سب ظالم، یہ مشرک، فی غمرات الموت، سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں موت کی، جب ان پر فرشتہ آ کر ان کی روح نکالتا ہے، کاش اس وقت آپ ان کی حالت دیکھتے۔ والملائکہ، اور فرشتے ان کی طرف باسطو، پھیلائے ہوتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھ، اور کہتے ہیں، اخرجو، تم سب نکالو، انفسکم، اپنی جانیں، الیوم، آج کے دن، تجزون، تم سب بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، ذلت کا عذاب، بما کنتم تقولون، اس وجہ سے جو تم سب کہتے تھے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، نہ حق، اللہ پر جو جھوٹ بولتے تھے، تم کہتے تھے یہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے، تم کہتے تھے اس جیسی ہم بھی بنا سکتے ہیں، اس وقت ان کی حالت دیکھتے کیا ان کی حالت ہوتی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم سب ان آیتوں پر تکبر کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا،
اور البتہ تحقیق جئتمونا آئے ہو تم سب ہمارے پاس فرادا اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، وترکتم اور تم چھوڑ آئے ہو ما خولناکم جو دے رکھا تھا ہم نے تمہیں، وراء ظہورکم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وما نری معکم اور نہیں ہم دیکھ رہے تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے سفارشی، الذین زعمتم جن کا تم نے گمان کیا تھا، جن کے بارے میں تمہارا یہ زعم تھا، دعویٰ تھا، انہم فیکم شرکاء کہ بے شک وہ تمہارے شریک ہیں، وہ تمہیں بچا لیں گے، وہ تمہارے سفارشی ہیں، لقد تقطع بینکم البتہ تحقیق کٹ گیا، بینکم تمہارے درمیان، تمہارا آپس میں جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا، وضل اور جاتے رہے اور گم ہو گیا عنکم تم سے، ما کنتم تزعمون جن کا تم گمان کرتے تھے، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چھڑا لیں گے، یہ بچا لیں گے، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان سے تعلق بھی کٹ گیا تمہارا۔ تو یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں، یہ جو رکوع کی پہلی آیت بلکہ پہلا لفظ ہے، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی، اور یہ لفظ اللہ نے کئی دفعہ بولا ہے، اور جگہ پر بھی آئے گا قرآن میں، 14ویں پارے میں بھی ہے، 29ویں پارے میں بھی ہے، اور 25ویں پارے میں بھی ہے غالباً، ٹھیک ہے نا، 4-5 دفعہ یہی لفظ آیا، ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ شکوہ کر رہے ہیں انسانوں سے، اور ایک جگہ پر 29ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں اللہ کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، اللہ کی عزت کا کوئی پاس نہیں ہے تمہیں۔ اور صرف اسی پر اگر میں بات کروں نا تو ہم جتنی دیر میں یہ پڑھتے ہیں نا تفسیر ایک رکوع کی، تو ایک اسی بات پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ ہم نے کیسے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، کسی کی قدر کیسے کی جاتی ہے، ہمیں اللہ کی قدر کیسے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے، 1-2 سال پہلے، میں نے اسی آیت پر کافی خطبات جمعہ میں گفتگو کی تھی، پتہ نہیں وہ ریکارڈ بھی کچھ ریکارڈ کیے تھے، تو اسی ایک آیت پر کہ وما قدر اللہ حق قدری ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ تعالیٰ ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ انسانوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ کسی کی قدر کیسے کی جاتی، کب قدر ہوتی ہے کسی کی قدر؟ میں مختصر کر کے جو ہے نا آپ کو بات سمجھاتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اللہ کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور اس سبق کو، اس پیغام کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔ قدر کسی کی کب کی جاتی ہے، کسی کو اس کا مقام کب دیا جاتا ہے؟ جب اس کے متعلق، اس کی ذات کے متعلق، اس کی جو طاقت ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ جب انسان کے ذہن میں ہو، تب اس کے مطابق انسان اس کو وقت دیتا ہے، حیثیت دیتا ہے۔ ایک انسان ہے نا، کئی دفعہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ ہمارے پاس آیا، ہم نہیں جانتے اس کا کیا عہدہ ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہے، کتنی بڑی اس کے پاس گاڑی ہے، وہ ہمارے رشتے میں کیا لگتا ہے، ہمارے لیے وہ اجنبی ہے، ہم نے اس کو جو ہے جیسے اپنے اس کے ساتھ ملے بیٹھے، تھوڑی دیر بعد پتہ چلا یہ تو فلاں صاحب ہے، یہ تو فلاں ہستی ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں، یار آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں؟ اگر آپ پہلے بتاتے تو آپ کو آپ کے مقام کے مطابق ہم حیثیت دیتے، اس طرح کا آپ کو پروٹوکول دیتے، ٹھیک ہے نا۔ جب پتہ نہیں ہوتا، جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کا اختیار کتنا ہے، اس کے پاس طاقت کتنی ہے، اس کا کنٹرول کتنا ہے، تو اس کی اتنی قدر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدر بھی تب ہوگی جب ہم اللہ کے بارے میں معرفت حاصل ہوگی، جب لا الہ الا اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، جب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس پر پورا جو ہے ہمیں گہرائی ہوگی، اس پر اللہ الصمد کا معنی آتا ہوگا۔ جب قرآن میں اللہ نے تعارف بتایا نا کہ اللہ کی کتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اور اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی کائنات ہے اور کتنی پاورفل وہ ذات ہے، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، وہ اللہ کتنا بڑا ہے، جب تھوڑا سا ہمیں پتہ ہوگا نا کہ کتنی بڑی یہ کائنات، کتنی بڑی ہے یہ زمین، کتنی بڑی، اور اس زمین سے کروڑوں گنا بڑا سورج، اور اس سورج سے کروڑوں گنا بڑے ستارے اور سیارے اس کائنات میں، اس یونیورس میں موجود ہیں، اس آسمان کے نیچے، اور وہ سیارے مل کر جو ہے وہ گلیکسیز بناتے ہیں، پھر کہکشائیں بنتی ہیں،
اور کلسٹر بن رہے ہیں. یہ پوری آپ نظام فلکیات دیکھیں کتنا بڑا یہ کائنات ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آسمان، اس زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے اور اس میں کتنی مخلوق ہے. اور جتنا یہ فاصلہ اتنا پہلے آسمان کی موٹائی ہے، پھر اس پہلے آسمان کے بعد پھر خلا ہے اتنا، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی، پھر تیسرا آسمان، پھر خلا، پھر آسمان، پھر خلا. اسی طرح اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ وہ کرسی وسیع ہے زمین و آسمان کی وسعتوں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اتنا بڑا آسمان اور زمین، ساتوں زمینیں اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک بہت بڑا چٹیل میدان اور اس میں ایک چھلا کڑا پڑا ہو، لوہے کا کڑا، جس طرح وہ اس میدان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح ان زمین و آسمان کی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں اللہ کتنے بڑے ہیں اور ہم کتنے چھوٹے ہیں، کتنی بڑی کائنات اس کے مقابلے میں کتنے چھوٹے، اور کتنی بڑی ذات کی نافرمانی، اور وہ بھی تھوڑی سی اسی کی دی ہوئی صلاحیت اور طاقت کو اسی کے نافرمانی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کو کتنی بڑی ناقدری ہے کہ اس کو چھوڑ کر جو کائنات کو بنانے والا، جو ہمارے ماں کے پیٹ میں ہمارے رزق کا بندوبست کرنے والا، ہمیں بولنے کی، چلنے کی، دیکھنے کی، سونگنے کی ساری صلاحیتیں دینے والا، اس کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ دے نہیں سکتا، وہ سنتا نہیں ہماری، جو اس نے ماں کے پیٹ سے نکال لیا، ساری ضروریات پوری کی، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ میری پریشانیاں دور نہیں کر رہا، جب تک میں سفارشی لے کر نہیں جاؤں گا میری پریشانیاں حل نہیں ہوں گی. کتنی بڑی ناقدری ہے. اور اس کا حیا نہ کیا جائے، اس سے نہ مانگا جائے، اس کے سامنے نہ جھکا جائے، اس کا تعارف اپنے بندوں کو نہ بتایا جائے. کتنی بڑی ناقدری ہے. آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے قدر نہیں کی. ہم اپنے بچوں کو استاد کی قدر سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو والدین کی قدر سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، سکھانی بھی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو قوم کی جو ہے عزت کرنا سکھا رہے ہیں، لیکن اللہ کی قدر کب سکھائیں گے؟ اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے. اگر یہ آ گیا نا، یہ قدر ہی ہے نا کہ بڑے لوگ کے سامنے جو ہے ہم گناہ نہیں کرتے. کوئی بزرگ بیٹھا ہے، قوم کا بڑا ہے، ہم اس کے سامنے گناہ نہیں کر رہے. ایک بزرگ نے کسی نوجوان کو دیکھا، وہ گناہ کر رہا تھا. یہ نا بڑی پتہ کی بات ہے، سمجھ آ گئی نا، ہماری زندگی سنور جائے گی. ایک نوجوان کو دیکھا وہ گناہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا، تو وہ بزرگ اس کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں. اور کہا کہ کیا آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کی قدر زیادہ ہے؟ کیا آپ اللہ کی قدر کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، اللہ کی قدر کرتے ہیں ہم. کہا کتنی اللہ کی قدر کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیا آپ کے دل میں آپ کے باپ کی قدر زیادہ ہے یا اللہ کی قدر زیادہ ہے؟ نوجوان غصے میں آ کر کہ کیسی بات کرتے ہو، میرا باپ کا اللہ سے کیا مقابلہ؟ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی قدر زیادہ ہے، اللہ کا کنٹرول، اللہ کا قبضہ، اللہ کی طاقت، میرا باپ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ پھر اس نے کہا کیا آپ کے ماں کی عزت آپ کے دل میں زیادہ ہے یا اللہ کی عزت زیادہ ہے؟ نوجوان کو پھر غصہ آیا، کیسی باتیں کرتے ہو، میری ماں اللہ کے مقابلے میں؟ اس نے کہا سمجھو، غصہ نہیں کرنا، آپ یہ بتائیں گے آپ کے استاد کی عزت آپ کے دل میں زیادہ ہے یا اللہ کی عزت زیادہ ہے؟ اس نے کہا استاد کیا حیثیت رکھتا ہے، اللہ کی عزت زیادہ ہے، اللہ کی قدرت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر کہا کہ معاشرے کا بڑا بزرگ ہو اس کی قدر زیادہ کرتے ہو یا اللہ کی؟ کہتے ہیں اللہ کی زیادہ کرتے ہیں. پھر اس بزرگ نے سمجھایا کیا یہ جو گناہ تم کر رہے ہو یہ ماں کے سامنے کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں اتنا بے حیا نہیں ہوا کہ ماں کے سامنے یہ گناہ کروں. پھر ان کا باپ کے سامنے کر لو گے؟ میں اتنا بے غیرت نہیں، باپ میرا دیکھ رہا ہو میں یہ گناہ کروں. پھر بزرگ نے سمجھایا کہ دیکھو، ادھر سے تم کہتے ہو کہ اللہ کی عزت زیادہ ہے ماں سے، باپ سے، استاد سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ ان کے سامنے میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سامنے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. کون سی ایسی جگہ گناہ کر، یا تو گناہ کرنا چھوڑ دے یا وہ جگہ بتا جہاں رب نہیں دیکھتے، وہاں جا کے گناہ کرو جہاں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے.
ٹھیک ہے نا, یہ بات آ گئی نا ذہن میں کہ اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھیں نا کس قدر ناقدری ہے, کس قدر کہ بند کمرے میں بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں اور ہلکا سا دروازہ ہلا تو ڈر گئے کہ کہیں کوئی آ نہ گیا ہو. انسان کا ڈر ہے, رب کا رحمان کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. وما قدر اللہ کا قدری, یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنا دیں. یہی قدر, اور قدر میں کئی چیزیں آتے ہیں. اللہ کی قدر ان لوگوں نے کی جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو بیوی کی فرمائش پر نماز چھوڑ دے, حرام کما لے, لوگوں کی خاطر رب کو چھوڑ دے, ناراض کر دے, اس نے اللہ کی کیا قدر کی ہے؟ اللہ سے محبت تھوڑی کر رہا ہے. وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی قدر کرنے والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اللہ کی قدر کرنے والے سب سے زیادہ بھروسہ, اعتماد کسی انسان پر نہیں, اللہ کی ذات پر کرتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. اللہ کی قدر کرنے والے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے, سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑنے والے ہوتے ہیں. ان کی تنہائیاں پھر پاک ہو جاتی ہیں. اور اللہ کی قدر کرنے والے اللہ رب العالمین کی خاطر غصہ کرتے ہیں, اللہ کی خاطر غیرت کھاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ہمارے باپ کی, ہمارے بڑے کی, قوم برادری کے سردار کی ہمارے گھر میں کوئی جو ہے انسلٹ کر دے, حکم نہ مانے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا حکم نہیں مان. اور ناقدری ہی ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ ہمارے گھر میں وڈیرا ہے, بڑا ہے, سردار ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی قدر کب ہوگی جب گھر والے, جب قوم کا وڈیرا اور سردار ہے, قوم والے اس کا حکم مانیں, اس کے قانون کو فالو کریں. سرداری تب ہے نا, صرف یہ تو نہیں کہ سردار بنا دیا, ہم کہتے ہیں بڑا یہ ہے, بس بڑا یہ ہے, بات کوئی نہ مانے اس کی. کیا بڑا کیا اس کو, کیا عزت کی اس کی, کیا قدر کی اس کی, بات تو مان ہی نہیں رہے. اور جو اپنے سردار اور وڈیرے کی قدر کرنے والی قوم ہوتی ہے وہ خود بھی اس کے بات مانتے ہیں اور اپنے علاقے میں دوسرے کو بھی اس کا قانون ماننے پر مجبور کرتے ہیں. یہ فلاں پہلے ہوتا تھا نا, قبائلی سسٹم ہوتا تھا, یہ آپ جیسے حکومتوں کا قانون سمجھ لیں. جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کا قانون مانتے ہیں نا, اگر اس کا قانون نہ مانیں تو دوسرے لوگ بتاتے ہیں بھائی اس ملک میں رہ رہے ہو, تم پاکستان میں نہیں ہو, تم امریکہ میں رہتے ہو, تم سعودیہ میں ہو, تم دبئی میں ہو, یہاں کا یہ قانون ہے, یہاں یہ قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. قانون مانتے ہیں نا اس کا, کیونکہ ہم نے قدر دی ہوئی ہے, عزت کی ہوئی ہے ان کی. اور پھر ڈنڈے کے زور پر بھی مان رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جس گھر میں, جس ملک میں, جس علاقے میں بڑے کا قانون نہ مانا جائے, اس کی نافرمانی ہو, تو کیا قدر ہوئی اس کی, کوئی عزت نہیں ہے نا. اور ہم دیکھیں ذرا کہ دنیا کا قانون کوئی توڑ رہا ہو تو ہم روکتے ہیں. ہمارے باپ کا کوئی قانون توڑے, ہمارے گھر میں رہتے ہوئے ہمارے باپ کا اصول توڑے, ہم فوراً ٹوکتے ہیں, کیونکہ اگر اصول توڑ رہا ہے تو ہمارے باپ کی توہین کر رہا ہے, ہمارے سردار کی توہین کر رہا ہے. ہمارے برادری کے وڈیرے ہمارے علاقے میں رہتے ہوئے ہمارے سردار کی توہین, قانون کی نافرمانی, یا ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمارے ملک کے قانون کی خلاف ورزی. لیکن اللہ رب العالمین کے ملک میں رہتے ہوئے اللہ کے قانون کی خلاف ورزیاں کتنی ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ یعنی ایک سردار کی سرداری میں اس کے علاقے میں رہتے ہوئے کوئی قانون نہیں مان رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں سردار کی توہین ہے, قانون فالو کرو. اس ملک میں رہتے ہو, اس ملک کے قانون تمہیں ماننے پڑیں گے. تو ہمیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کا کھا رہے ہیں, اللہ کی کائنات میں رہ رہے ہیں, اللہ کی دی ہوئی طاقتیں, صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں. اس کا قانون جو نہیں مان رہا, ناقدری نہیں ہو رہی اللہ کی. سب سے بڑی ناقدری تو یہی ہے نا, اللہ کا کھا کر, اللہ کا پی کر, اللہ کی کائنات میں رہ کر, اللہ کی زمین پہ چل کر اسی کی نافرمانی. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ دیکھیں, آپ کا ملازم ہے, آپ کا ملازم, حالانکہ بندہ تو اللہ کا ہے, ملازم آپ کا ہے, آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں, اور تنخواہ کس بات کی دے رہے ہیں کہ یہ کام تو نے کرنے, وہ اپنی مرضی کرے اس میں کہ میں نے یہ تو نہیں کرنا, جو آپ کہیں اس کے خلاف کرے وہ. اب کیا کہیں گے بھائی, تنخواہ مجھ سے لے رہا ہے اور کام نہیں کرتا, کتنے دن اس کو رکھیں گے؟ ہم نے جیسے اللہ رب العالمین سے ایڈوانس تنخواہ لی ہوئی ہے. ہمارے استاد کیا کرتے تھے, ایڈوانس تنخواہ لی ہے. یہ اللہ نے ایڈوانس ذہن کی صلاحیت دی ہے نا, جسم میں طاقت دی ہے, ماں کے پیٹ میں خوراک دی ہے, 14 سال تک بالغ ہونے تک تو کوئی مرفوع القلم ہے نا بچہ,
کوئی اللہ نے کام نہیں ذمہ لگایا، نہ نماز فرض ہے نہ روزہ ہے، 8 سال تک نماز فرض نہیں ہے، روزہ بالغ ہونے تک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے وہ پہلے ایڈوانس ہمیں طاقت دی، صلاحیت دی، اور دنیا کی نعمتیں دی، فراوانیاں دی، ایڈوانس سب کچھ دیا ہے. اور پھر کیا کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، میں نے جو مال دیا میرے دین پر خرچ کرنا ہے، اور اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ میں نے ساری صلاحیتیں دی ہیں تو اس کو میرے لیے استعمال کرنا ہے. ایڈوانس میں سب کچھ لیے بیٹھے ہیں، پھر اسی کی نافرمانی کریں، ٹھیک ہے نا. تو ما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر کو پہچانیں. اور پہچان کب آئے گی؟ جب اللہ کی معرفت آئے گی کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، وہ ہمارے لیے کتنی جو ہے اللہ رب العالمین نے کتنے ہم پر انعامات کیے ہیں، وہ کتنی قوتوں اور طاقتوں کے مالک ہیں. وہ رب اگر چاہیں ایک لمحہ ہمیں آگے نہ بڑھنے دیں، ایک سانس جو اندر گئی وہ باہر نہ آنے دیں، اتنی قوت اور طاقت موجود ہے اللہ کے پاس. کن کہہ کر پوری کائنات بنا دی، ٹھیک ہے نا. تو اسی کی قدر کریں، اسی سے ڈریں، اسی سے محبت کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کے سامنے روئیں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں. اپنی زندگی کا مقصد اسی کے دین کو بلند کرنا اور لوگوں کو اسی کی طرف بلانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تب ہوگی اللہ رب العالمین کی قدر. اللہ تعالی ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنا دیں. اور یہاں جس ضمن میں بات ہو رہی ہے اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہود کے متعلق بات ہو رہی ہے. یہودیوں سے نا مشرکین مکہ نے، اور میں نے بتایا تھا نا یہ آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے. یہودیوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی کہ مدینہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ تو سمجھتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے جیسے آ رہی ہے، اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے، ہم میں کوئی نبی آئے گا. تو رات میں نشانی انہوں نے پڑھ لی تھی، سمجھتے تھے ہماری نسل سے آئے گا. جب ان کی نسل ان کے خاندان سے نہیں آیا تو آپ سے حسد ہو گیا، عداوت ہو گئی، آپ سے حسد کرنے لگے. اس حسد کی بنیاد یہاں تک آ پہنچی کہ جب ان مشرکین مکہ نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ ہمارے ہاں ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، کیا کسی بشر پر بھی، کیونکہ مکہ کے مشرک کہتے تھے اگر رسول ہوتا تو کوئی فرشتہ رسول بن کے آتا. ان سے پوچھتا کیا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، اس قدر حسد میں کی آگ میں جلے ہوئے تھے، کہا کہ کسی بشر پر تو اللہ نے آج تک کوئی نبوت نازل ہی نہیں کی. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی کلام نازل ہی نہیں کیا. یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، سب انبیاء کا انکار کر دیا. قل، اے میرے نبی ان سے پوچھو، من انزل الکتاب، کس نے وہ کتاب اتاری، جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر تھے، اگر بشر پر اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، کوئی نازل نہیں کی، تو موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے وہ کس نے اتاری تھی؟ نوراً، جو نور ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ تورات کے نا اوراق الگ الگ کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اسے. کس لیے؟ قراطیس جو ہے ایک قرطاس کی جمع، قرطاس ورق کو کہتے ہیں، ایک ورق، پیج. انہوں نے پیج الگ کر دیے. کس لیے؟ کیونکہ اگر اس میں سے کوئی چیز چھپانی پڑتی تو پیج نکال کر سائڈ پہ کر دیتے، کہتے ہماری کتاب میں تو ہے ہی نہیں. لیکن جس طرح واقعہ مشہور ہے نا رجم کی سزا کے متعلق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے لیے تو انہوں نے آیت پر ہاتھ رکھ دیا، چھپا دیا. عبداللہ بن سلام جو عالم تھے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ان سے کہیں ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ کے نیچے وہ رجم کی آیت موجود تھی تو وہ چھپا لیتے. قرطاس، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تم نے. تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو ان کو، تخفون کثیرا، اکثر چھپا لیتے. ان میں سے اکثر اوراق تم چھپا لیتے ہو. مفادات جس سے ہو وہ مانتے ہو، اور جو تمہارے مفادات پر زد پڑے، جن احکامات، جو احکامات مفادات کے خلاف ہوں، انہیں تم چھپاتے ہو. وعلمتم، تم سب سکھائے گئے، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے، کہ اس تورات کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے تمہیں کتنی چیزوں کا علم ہم نے سکھایا جو تمہیں معلوم نہیں تھی، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی. ٹھیک ہے نا. قل اللہ، اگر یہ جواب نہ دیں نا، یہ یہودی جواب نہیں دیں گے کہ کس نے اتاری ہے، کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے کذب بیانی سے کام کیا ہوا ہے، اب کیسے بولیں گے. قل اللہ، آپ خود کہتے ہیں اللہ نے ہی نازل کیا تھا، وہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی. ثم ذرہم، پھر ان کو چھوڑ دیں، ان کو نہیں مانیں گے. یہ فی خوضہم، اپنی غلط باتوں میں یلعبون، کھیلتے رہیں. یہ جو کہتے رہیں، جس غور و خوض میں لگے ہوئے ہیں لگے رہنے دیں. جب ان کی مہلت ختم ہوگی تو پکڑ آ جائے گی ان پر. وہذا کتاب، اور یہ کتاب، یہ قرآن، اس کو ہم نے نازل کیا، مبارک، بہت بابرکت ہے. اس کتاب کو برکت دی گئی ہے، بڑی برکتوں والی کتاب ہے یہ قرآن.
ٹھیک ہے نا. تو جو انسان اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اسے بھی برکتیں عطا کریں گے، رحمتیں عطا کریں گے. جڑ کر دیکھیں تو صحیح، ٹھیک ہے نا. اور بات ابھی میرے ذہن میں آئی تو میں کر دیتا ہوں. اللہ کی نعمت کا جو ہے انسان کو اظہار کرنا چاہیے. جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے نا، قرآن پر غور و فکر کرنا شروع کیا، جب سے پڑھنا شروع کیا، پڑھانا نہیں، پڑھنا شروع کیا، سب سے بڑی برکت جو ملی ہے وہ سکون کی برکت ہے، اطمینان کی برکت ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا کے فتنوں سے نجات پانے کی برکت ہے کہ انسان جس طرح ہر انسان دیکھے نا، ہر انسان پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا. اللہ نے سکون اور اطمینان دے دیا ہے. اور وقت میں برکت، ذہن میں برکت، اللہ رب العالمین نے ذہن کھول دیا ہے. کئی ایسی چیزیں جو سمجھ نہیں آتی تھیں اب آ جائے، کئی باتیں جو سمجھا نہیں سکتے تھے وہ اچھی طرح سمجھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ برکت. اور پھر رزق میں برکت، وقت میں برکت. تو اس کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا، جتنا اس کو پڑھیں گے، اس کو وقت دیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، اللہ رب العالمین برکتیں عطا کریں گے، ٹھیک ہے نا. اس کو وقت دیں، پڑھیں. اور جس انسان کے دل میں یہ قرآن ہو اس کو برکت، جس کے عمل میں یہ قرآن ہو اسے برکتیں. جس گھر میں یہ قرآن ہو، جس گھر میں یہ قرآن پڑھا جائے اس گھر میں برکتیں، ٹھیک ہے نا. جس قانون میں یہ قرآن آ جائے اس قانون میں برکتیں، جس ملک میں یہ قرآن آ جائے اس ملک میں برکتیں. تو اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں تکمیل کرنے کی، پورا پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق دیں. اللہ جب تک زندہ رکھیں قرآن کے ساتھ، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں موت عطا کریں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں، برکتیں ملیں گی. مہنگائی کا رونا چھوڑ دیں، قرآن کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کر دیں گے. اللہ رب العالمین مہنگائی ہو چاہے مہنگی چیز ملے اسی میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیں گے. اصل چیز برکت ہے. اور یہ مہنگائی بھی بے برکتی کا نتیجہ ہے. لوگ قرآن سے دور ہوئے نا، اس کو صرف مسجدوں تک محدود کر دیا. آج ہماری منڈیوں میں، تجارتوں میں، ہماری اسمبلیوں میں، ہماری جو ہے عدالتوں میں قرآن نہیں ہے. وہاں پہ کافروں کا قانون چلتا ہے، اپنی مرضی چلتی ہے، قانون اپنی مرضی کے مطابق بنائے جاتے ہیں، کافروں کے اصولوں کے مطابق چلائے جاتے ہیں. قرآن نہیں ہے، اس لیے بے برکتی ہے، اسی لیے معیشت کمزور ہے، اسی لیے دیوالیہ پن کا شکار ہیں. اگر آج بھی وقت ہے قرآن کے قریب آئیں، اپنے دلوں میں جگہ دیں قرآن کو، اپنی جو ہے گھروں میں جگہ دیں قرآن کو. جگہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ الماری میں بند کر کے رکھ دیں. جگہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو کہتا ہے، قرآن کا قانون گھر میں نافذ کریں. جگہ دیں، تب جگہ ملے گی نا. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کر نہیں رہے، کیا جگہ ملی قرآن کو؟ وہ تو ایک کتاب کو جگہ دی ہوئی ہے ہم نے. قرآن کی جو حیثیت ہے، قرآن کہتا ہے سچ بولو، سچ کو جگہ دیں. قرآن کہتا ہے ظلم نہ کرو، انصاف کرو، انصاف کریں اپنے گھر میں. قرآن کہتا ہے کسی کا حق نہ کھاؤ، حق والوں کو اس کا حق دو، حق دیں اپنے گھر میں. جو جس کا حق ہے اس کو حق دیں، جو جس کی حیثیت ہے اس کو اس کی حیثیت دیں. قرآن کہتا ہے چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا ادب کرو. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو. قرآن کہتا ہے آخرت میں جیو، دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دو. قرآن کے مطابق عمل کریں تو رحمتیں، برکتیں آئیں گی. قرآن کے قانون کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے. یہ بابرکت کتاب ہے، مصدق تصدیق کرنے والی ہے. اس کی جو اس سے پہلے تورات آئی، انجیل آئی، ٹھیک ہے نا، زبور آئی، اس ساری کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے. اور تاکہ آپ ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے ام القرا جیسے میں نے بتایا کہ قرا قریہ کی جمع ہے. قریہ بستی کو کہتے ہیں، بستیوں کی ماں، ماں کو کہتے ہیں. اور ماں کو ماں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سارے اسی کی طرف پلٹتے ہیں، اسی کی طرف. جو ام القرا مکہ ہے، لوگ اسی بستی کی طرف آتے. جس طرح ہر ملک میں ایک شہر ہوتا ہے نا جس کو دارالخلافہ یا دارالحکومت کہا جاتا ہے. پہلے دارالخلافہ کہا جاتا تھا، اب دارالحکومت کہا جاتا ہے. تو اس دارالحکومت کی طرف تمام شہروں کا ایک تعلق ہوتا ہے اور مرکزی حیثیت ہوتی ہے پورے ملک میں اس شہر کو. اور سب لوگ اسی کی طرف پلٹتے ہیں، آتے ہیں، کام کاج اسی کی طرف جو ہے وہ ان کے لگے ہوتے ہیں. تو یہ مکہ جو تھا اس وقت مرکزی حیثیت تھی، صرف عرب کو نہیں بلکہ پوری دنیا کا مرکزی مقام تھا. لوگ یمن سے چلتے تھے تجارت کرنے کے لیے، شام جاتے تھے تو درمیان سے مکہ ہو کے جاتے تھے، راستہ تھا. شام سے یمن آتے تو اس وقت بڑی تجارت یہی تھی، بڑی منڈیاں تھیں تجارت کی، تو مکہ میں آتے تھے.
اور پھر آج بھی اگر دیکھیں ہم جو گلوبل ورلڈ ہے ہمارا، جو دنیا کا پورا نقشہ ہے، اس نقشے کے سینٹر میں ہے مکہ، دنیا کے وسط میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ رب العالمین نے ایسا مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اسی کی طرف جاتے ہیں. ہم جس طرح ماں کے ارد گرد گھومتے ہیں نا سارے بچے، اور ماں نہ رہے تو بچوں میں بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اسی طرح اس مکہ بھی وہ ایک طرح کی بستیوں کی تمام شہروں کی ماں ہے، لوگ اسی کی طرف جاتے ہیں کہ پہلے ان کو ڈرائیں. ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے. حول کا مطلب سارا ارد گرد، پوری دنیا، صرف پھر وہ مکہ والے نہیں، پہلے ان کو ڈرائیں پھر پورے دنیا والوں کو ڈرائیں، پوری دنیا تک اس کا پیغام پہنچا دیں. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو سب ایمان لاتے ہیں، بالآخرہ، آخرت پر، جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، ان کا بھی حق بنتا ہے وہ بھی ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے، لوگوں کو پہنچائیں ارد گرد. آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے کام کو کس قدر پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پورے عرب میں اسلام کا نظام نافذ کیا اور اسلام کا پیغام پہنچایا. مکہ فتح ہوا اور پورے عرب میں اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا خاتمہ کیا، توحید کا اعلان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنی محنتیں کر کے، پیٹوں پر پتھر باندھ کر، زخم برداشت کر کے، میلوں کے میل سفر کر کے، سمندروں کے صحراؤں کے سفر کر کے آدھی دنیا تک اسلام کا جھنڈا لہرایا. کتنی محنت کی انہوں نے. کس دور میں؟ جب کوئی جو ہے میڈیا نہیں تھا، کوئی پریس نہیں تھا، کوئی اس طرح کے ذرائع ابلاغ نہیں تھے، دوسروں تک پہنچانے کا کوئی واسطہ نہیں تھا. صرف جو ہے وہ ایک انسان ہی دوسرے تک جو ہے اپنا پیغام پہنچا سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. کتنی محنت کی، پیدل چلے، کئی دن لگے. اور پھر آگے دیکھیں، آگے چل کر دیکھیں صحابہ کرام نے، محدثین نے کتنی محنتیں کی اور کتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ دین، شریعت، احکامات ہم تک پہنچائے. اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے نا. اور خصوصاً اس دور میں کہ کتنا عام ہو چکا ہے، ہم 1 منٹ میں یہاں سے بیٹھے کہاں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اس موبائل فون کے ذریعے، اس نیٹ کے ذریعے کتنی سہولیات ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس پیغام کو پہنچائیں آگے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی دوسرے تک پیغام پہنچانے کے لیے. اب تو آج گھر میں بیٹھے بند کمرے میں چھاؤں میں بیٹھ کر آپ پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں. اور یہی سبق جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے موبائل میں دیکھیں کتنے آپ کے رشتہ داروں کے نمبر ہیں، واٹس اپ نمبر موجود ہیں، اور کئی آپ کے پاس واٹس اپ گروپس ہوں گے. آپ کے فیس بک میں کتنے آپ کے جو ہے فرینڈ ہیں، کتنی لوگوں تک آپ کا رابطہ ہے، کتنے لوگوں تک آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو جتنوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ مت دیکھیں کہ یہ پیغام ہو کر اس نے سن لیا، یہ بات سن لی، میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائے. ہم نے دین کا پیغام پہنچانا ہے، حق بات پہنچانی ہے، اور پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. پہنچائیں. آپ واٹس ایپ پر آپ نے جتنے بھی جاننے والے رشتہ دار ہیں ان کے رابطہ نمبر نکالیں، ان کے گروپس بنائیں. بلکہ اکثر تو گروپ بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا گروپ بنا کر روزانہ کا سبق جو ہے ان تک پہنچائیں. اور کوئی بھی اچھا پیغام آتا ہے، کوئی بھی بات آتی ہے، خصوصاً توحید کی، اللہ کی معرفت کی، جیسے اس سبق میں اللہ کی قدر کی بات آئی، ٹھیک ہے نا. تو ان کو پہنچائیں آگے اور ان کو دعوت دیں، سمجھائیں. اور جس کے متعلق کچھ آپ کو خبر ملے کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ خامی ہے، یہ دین سے دور جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کوئی کر رہا ہے، تو آپ جو ہے اس کو جتنا آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. پہلے تو یہ کہ اس کے پاس جائیں، اس کو اپنے پاس بلا لیں، ٹھیک ہے نا، پھر سمجھائیں اسے. یا یہ ممکن نہیں ہے تو آپ جس طرح حال احوال پوچھتے ہیں، حال احوال پوچھ کر اس کو تھوڑا سا بتا دیں، بھئی یہ کام، یہ طریقہ، یہ راستہ، یہ درست نہیں ہے، آپ ایسے نہ کریں، ایسے کریں. اخلاق سے، پیار سے. ذمہ داری تو پوری ہو جائے نا. ٹھیک ہے نا. تو ان جدید چیزوں کو اچھی اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ یہ چیزیں بھی کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں، ہمارے لیے وبال نہ بنیں. ورنہ یہ موبائل، یہ نیٹ، اس پر اگر غلط چیزیں دیکھتے رہیں اور پھیلاتے رہیں، آگے ان کو لائک کرتے رہیں، ان کو آگے جو ہے پھیلانے کا ذریعہ ہم بنیں، تو ہمارے لیے وبال بن جائیں گے. اگر اچھی چیزیں ان پر دیکھیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد ہیں، سب کو ڈرائیں. اور جو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ بھی آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ سب ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر، اور آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ آخرت پر ایمان ہے
تو قرآن کو جگہ دیں، قرآن کو آگے پہنچائیں اور نمازوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دیں اور نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما دیں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اس پیغام کو گھر گھر میں پہنچانے والا بنا دیں، دوسروں تک پہنچانے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائیں۔ ومن اظلم، اور اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یعنی وہ مکہ کے مشرک کہتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، کسی انسان سے کلام سیکھ لیا ہے یا اپنی طرف سے بنا لیا اور کہتے ہیں اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس سے بڑا ظالم تو اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ او قال اوحی الی، اور یا یہ کہے کہ میرے اوپر وحی کی گئی، ولم یوحا الی، حالانکہ اس پر وحی نہیں کی گئی، شیء کچھ بھی اس پر نازل نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جھوٹ بولنا ویسے بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ پر جھوٹ یہ اس سے بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج بھی جو ہے کئی لوگوں نے پہلے بھی نبوت کے اعلان کیے، دعوے کیے، اور اب بھی کہیں کہیں جو ہے نا وہ لوگ اس طرح کے جو ہے وہ دعوے کرتے رہتے ہیں۔ اور کئی لوگ جو ہے نا یہ بھی سننے میں آتا ہے، کئی لوگ یہ اپنے آپ کو اپنی شہرت کرنے کے لیے یا اپنا آپ منوانے کے لیے، اپنا مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے لوگوں کے ہاں اپنا جو ہے وہ روب عبادت کا یا نیکی کا ان کے ذہنوں میں رکھنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں نا خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ حالانکہ ان سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھا جائے کہ آپ کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسے تھا، آپ کی داڑھی کیسے تھی، تو ان کا حلیہ وہ بالکل ان کو نہیں آ رہا ہوتا جو صحابہ کرام نے آپ کا حلیہ بتایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے، اس ایک قسم کا اللہ پر جھوٹ ہے، اس نے دیکھا نہیں ایسے بتا رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بس مجھے خیال آ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا، میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا، اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز بھی اسی میں آئے گی، اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ تو ایک تو شخصیت کا نیٹ پہ بھی بڑا مشہور تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کافی پہلے کی بات ہے، ویڈیو بھی نیٹ پہ موجود ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پاکستان میں تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی، اور میں نے کہا نہیں آپ رہیں، آپ میرے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میرے پاس، پورا قصہ موجود ہے نیٹ پہ، آپ میرے پاس رہیں۔ تو میں نے کہا ہاں میں رہوں گا۔ تو آپ کہنے لگے جتنے دن میں رہوں گا ہوٹل کا خرچہ آپ نے اٹھانا ہے، فلاں کام آپ نے کرنا ہے، پھر جب میں جاؤں گا ٹکٹ آپ نے مجھے لے کر دینی ہے۔ اور پھر لوگ رو رہے ہیں سن کر۔ اب بات کرنے کا مقصد بالکل سامنے ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں نے کہہ تو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے میرے پاس رہیں، ہوٹل کا خرچہ دوں گا، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، صاف ظاہر ہے پیسہ بٹورنے کے لیے سارا چکر چلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی اسی میں آئے گا جو بندہ اللہ پر جھوٹ باندھے، وہ چیز ہے نہیں۔ اور عام جھوٹا خواب بیان کرنا بھی بہت بڑی وعید بیان کی گئی، جو جھوٹے خواب بیان کرے ایسے ہی، دیکھا نہیں اس نے ایسے کہہ رہا۔ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ، اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ، اور وہ بندہ اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو کہے ان قریب میں اتاروں گا جس طرح اللہ نے اتارا ہے۔ ایک مکہ کے مشرک باوجود اس بات کے کئی دفعہ ان سے چیلنج کیا گیا کہ تم اس قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، بنا کر لاؤ، بنا نہیں سکے، کوشش بھی کی، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے ہاں ہم بھی بنا لیں گے، یہ کوئی مشکل کام ہے، ہم بھی بنا لیں گے۔ وہی کہا جا رہا ہے جو یہ کہے کہ میں بھی اس طرح کا کلام بنا لوں گا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جبکہ وہ دل سے مانتے ہیں، کوششیں کر چکے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہار نہیں ماننی نا، زبان درازی تو کرنی ہے، کہتے تھے ہاں ہم بنا لیں گے۔ تو اس سے بڑا کون ظالم ہے جو کہے کہ میں بھی اس طرح کا کلام نازل کر سکتا ہوں جس طرح کا اللہ نے نازل کیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ ان ظالموں کو دیکھتے جب یہ ظالم فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں پھنستے ہیں، والملائکہ، اور ملائکہ ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں وہ، اور کیا کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، ٹھیک ہے نا۔ کافر کی روح آ کر پھنس جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی سختی ہوتی ہے، اتنی شدت سے روح نکالی جاتی ہے کافر مشرک کی، جس طرح ایک کانٹے دار جھاڑی ہو، خشک جھاڑی کانٹوں والی، اس پر ایک ململ کا کپڑا پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ بیری کی آپ نے اگر ٹہنی، خشک ٹہنی بیری کی دیکھی ہو، بیری کے کانٹے جو ہے نا وہ نوکیلے ہوتے ہیں، ٹیڑھے سے ہوتے ہیں،
اور اس پر آپ مل مل کا کپڑا ڈال دیں اور وہ خشک ہے، کانٹے اس کے نکلے ہوئے سارے، مل مل کا کپڑا اس پہ ڈالا اور کپڑے کو پھر کھینچیں الٹ سمت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کپڑے کا کیا حال ہوگا، چیتھڑے چیتھڑے ہو جائے گا وہ کپڑا۔ اسی طرح جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ بھی اڑ جاتی ہے، کپڑا جس طرح اٹک جائے گا نا، پھنس جائے گا، اس طرح وہ بھی پھنس جائیں گے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے مارتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ اور مومن کی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نکلتی جس طرح آٹے میں بال ہو، اس بال کو پکڑ کے نکال دو، کیا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بال نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالی ہمیں ایمان پر، اسلام پر، کلمہ توحید پر موت عطا کریں، مرتے وقت کلمہ نصیب کریں، اللہ موت کی سختیوں سے ہمیں بچا لیں، اللہ مرنے کے بعد ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیں، آخرت کے عذاب سے بچا لیں، اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ تو ان سے کیا ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم جو ہے تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت والا عذاب، رسوا کن عذاب، جو تم دنیا میں اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولا تھا نا تم نے کہ ہم پر وحی نازل ہوئی، جھوٹ بولتے تھے کہ یہ بھی جھوٹ ہے اللہ کی آیتیں، اور تم دل سے مان رہے ہو، دنیا کے مفادات کی خاطر رد کرتے ہو ان کو، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے یہ کہ یہ شریک ہیں ہمارے، یہ سفارشی ہیں ہمارے، اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ اللہ میرے سفارشی لے آؤ، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے تم، یہ غلط عقیدے جو تم نے گھڑے ہوئے تھے، آج اس جھوٹ کا تمہیں عذاب دیا جائے گا، رسوا کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، نہ حق جھوٹ بولتے تھے اللہ پر، وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اور اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، اعراض کرتے تھے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، ہمیں تو ہمارے پاس تکبر کی وجہ سے کئی لوگ قرآن کے قریب نہیں آتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کے دین کی بات نہیں سنتے، یا ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ کی آیتوں سے تم تکبر کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور تم آ گئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے، ہر انسان الگ الگ جائے گا اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں، سب کی الگ الگ پیشی ہوگی۔ اب آ گئے اکیلے اکیلے تم، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا کب ہے؟ ایک تو ماں کے پیٹ سے پیدا کرنا ہے، اس سے پہلی مرتبہ تمام انسانیت کو اللہ رب العالمین نے جب عالم ارواح میں پیدا کیا تھا، جہاں پر وعدہ لیا تھا، ہم پیچھے پڑھا ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا اللہ کیوں نہیں۔ تو وہ وعدہ لے کر وہاں صرف روحیں پیدا کی تھیں، جسم نہیں تھے۔ پھر دوسری مرتبہ جب پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، پھر ان روحوں کو جسموں میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب دوبارہ جائیں گے روح بھی ہوں گے، جسم بھی ہوں گے۔ اللہ فرمائیں جس طرح پہلے اکیلے اکیلے پیدا کیا اور سب کو پیدا کیا تھا نا پہلے، اب بھی تم سب ہو، دنیا میں سب نہیں ہیں، کئی آئے چلے گئے، کئی بعد میں آئیں گے، عالم ارواح میں بھی سب تھے اور میدان محشر میں بھی سب ہوں گے، جس طرح تمہیں پہلے مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ترکتم ما خولناکم، تم چھوڑ کے آ گئے جو ہم نے تمہیں دے رکھا تھا، تمہیں دولتیں دی تھیں، گھر دیا تھا، مال دیا تھا، حکومت دی تھی، اقتدار دیا تھا، وہ سب تم وراء ظہورکم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے، وہ سب ختم، دنیا کا دنیا میں رہ گیا۔ اب جو آخرت کے لیے کیا ہوگا وہ لے کے آئے ہو تم، ٹھیک ہے نا۔ یہ دولتیں، یہ صدارتیں، وزارتیں، سفارتیں سب ادھر رہ جائیں گی، اور یہ پیسہ، مال و دولت، یہ ڈالر، پاؤنڈ، یورو، ریال، درہم و دینار، سب ادھر ہی رہ جائیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ تعلقات، دوستیاں، محبتیں جو دین پر، دین کی وجہ سے جو دوستی ہے، جو قرآن کی وجہ سے محبت ہے، جو نماز کی وجہ سے محبت ہے، جو اللہ کی توحید کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت ہے، وہ محبت کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے سائے میں ان کو جگہ دیں گے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اس وجہ سے محبت کی کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے، اس وجہ سے محبت کی کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، اور اس وجہ سے آپس میں ملے، اس وجہ سے تعلق رکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دوستیاں کام آئیں گی۔ اور باقی دنیا کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے دوستی ہے، مال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت ہے، حسن کی وجہ سے محبت ہے، عہدے کی وجہ سے محبت ہے، تو یہ ساری دنیا کی دنیا میں رہ جائیں گی۔ ترکتم ما خولناکم، وہ دنیا کا سارا تم پیچھے چھوڑ کے آ گئے۔ اب اور خصوصاً کہا ما نری معکم شفعاءکم، وہ تمہارے سفارشی نظر نہیں آتے، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے ہاں چھڑا لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے دین پر چلنے کی، بس ان کو نذرانے دے رہے ہیں، سالانہ ان کو دے دیتے ہیں، یہ چھڑا لیں گے، کدھر ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز آگے بھی آئے گی، بلکہ پیچھے بھی ہم اسی صورت میں پیچھے پڑھائے ہیں، غالباً صورت کا تیسرا یا چوتھا رکوع ہے، وہاں بھی اللہ نے فرمایا اسی طرح کا، وہاں بھی الفاظ ہیں کہ وہ کدھر ہیں تمہارے سفارشی، کہاں گئے، وہ نظر نہیں آ رہے، اور وہ سفارشی بھی کہیں گے
کہ اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں سفارشی بنا لینا. ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ شریک ہیں، یہ اللہ کی حکومت میں شریک ہیں، یہ حصے دار ہیں، یہ بیٹا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ بھی غیب جانتے ہیں، یہ بھی رزق دے سکتے ہیں، یہ بھی پریشانیاں ٹال سکتے ہیں، جن کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا کدھر گئے وہ نظر نہیں آ رہے. لقطع بینکم، کٹ گئے تمہارے جو تعلقات تھے، جو تمہاری دوستیاں تھیں، آپس میں جو معاہدے تھے، جو تم ان کو دیا کرتے دنیا میں، سب کٹ گیا. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، گم ہو گیا تم سے جو تم گمان کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا. تو وہاں آخرت کے دن سبق کیا مل رہا ہے ہمیں؟ نہ دنیا کی دولتیں کم آئیں گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ تعلق کام آئے گا، اور نہ ہی یہ غلط قسم کی بنائی ہوئی سفارشیں کہ یہ چھڑا لیں گے، فلاں چھڑا لیں گے. عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عمل انہوں نے کیا ہمیں کیا فائدہ ملے گا. کچھ کام نہیں آئے گا. کام وہاں آئے گا تو اپنی عبادت کام آئے گی، اپنا ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ کام آئے گا، اپنے بہائے ہوئے اللہ کے سامنے آنسو کام آئیں گے، کیے ہوئے سجدے کام آئیں گے، اللہ کے ساتھ محبت کام آئے گی، اور اللہ کے لیے کی ہوئی محبت کام آئے گی. ٹھیک ہے نا. جو کچھ آخرت کے لیے کیا ہوگا وہی کام آئے گا. ورنہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، پیسہ بھی، دولتیں بھی، گھر بھی، رشتہ دار بھی، تعلقات بھی، دنیا کی خاطر کی ہوئی محبتیں بھی، سب ادھر رہ جائیں گی. کچھ کام نہیں آئے گا. صرف عمل لے کے جائیں گے تو وہی عمل کریں جو وہاں کام آئیں گے. اللہ کے لیے محبت رکھیں، اللہ کے لیے اپنے تعلقات بڑھائیں، اللہ کے لیے اپنی رشتہ داریاں بڑھائیں، دین کی بنیاد پر رشتہ داریاں کریں، دین کی بنیاد پر دوستیاں رکھیں، دین کی بنیاد پر محبت کریں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے دین کے لیے جینے والے بن جائیں، اللہ کے قرآن کے لیے جینے والے بن جائیں. اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو آگے پھیلانا اور اللہ کی توحید کو دنیا میں غالب کرنا بنا لیں اپنی زندگی کا مقصد، تاکہ آخرت بھی سمر جائے، دنیا بھی سمر جائے، اور برکت بھی ملے ہمیں. قرآن کی جس طرح شروع والی آیت پڑھی نا، کتاب مبارکن، بابرکت آیت ہے، بابرکت کتاب ہے. اس کتاب کے قریب ہوں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کے پیغامات کو آگے پھیلائیں، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی برکتیں ملیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں میں ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں. اللہ تعالی ہمیں جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.